بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت دے، حیاتاً طیبہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر فار ٹیوننگ ان۔ آج کا لیکچر ایک تو کافی لوگ ریکویسٹ بھی کر رہے تھے کہ میں شیئر کروں اپنا ایکسپیرینس فار دی حج 2024، اینڈ سیکنڈلی میں بھی بہت اس کا شدت سے ویٹ کر رہا تھا کہ یہ دن آئے انشاءاللہ اور آپ سب کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں فار دا سیک آف لرننگ، فار دا سیک آف انشاءاللہ تعالیٰ موٹیویٹنگ ادرس کہ ہاؤ گریٹ از دا ریچول آف حج، اور سبحان اللہ دیر از نتھنگ لائک حج۔ اور انشاءاللہ اس میں بہت امپورٹنٹ ایک ڈسکشن بھی کرنا چاہوں گا آج کے لیکچر میں کہ وائی حج ایٹ ینگ ایج از ویری امپورٹنٹ۔ انفیکٹ میں آپ کو 5 ریزنز انشاءاللہ دوں گا آگے چل کے کہ حج ینگ ایج میں کیوں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کچھ ایسی مسکنسیپشنز ہمارے لوگوں میں حج کے حوالے سے، جیسے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں، فارن کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مجھ سے ملے، تو اچھے انسان ہیں، بس یہ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی ایک کیفے میں اور بچوں کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے بڑا آنیسٹ مجھ سے ایک سوال پوچھا، یہ آسکڈ می کہ علی بھائی یہ جو حج ہے کیا یہ فرض ہے؟ تو میں نے کہا کہ بالکل جی، ماشاءاللہ جس میں استطاعت ہے اللہ رب العالمین نے اس پہ حج فرض کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اوور دا ایئرس۔ ہی سیڈ ٹو می کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بندہ کسی کی شادی کروا دے، بندہ کسی کی ہیلپ کر دے، انسانیت کی ہیلپ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ بندہ جو ہے اپنے اوپر اسپینڈ کرے، وہاں پہ جائے۔ تو سوال تھا ان کا ایک، اور ایک مسکنسیپشن تھی، میں کہوں گا اٹس ارائزنگ آؤٹ آف اے مسکنسیپشن، بیکاز پہلی بات ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ظاہر مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے فوائد سے ہم کتنے زیادہ جو ہے وہ لا علم ہیں، اور سبحان اللہ وی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ اے گریٹ جرنی اینڈ واٹ اسپرچول بوسٹ یو گیٹ آن دس گریٹ جرنی۔ اور تیسری بات یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سبحان اللہ لک ایٹ دس، یہ حدیث قدسی ہے، ابن حبان سے مروی ہے اور صحیح حدیث ہے، علامہ الالبانی نے اسے سلسلہ الصحیحہ میں صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ حدیث یہ حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ دیٹ آئی ہیو گرانٹیڈ گڈ ہیلتھ اینڈ ایمپل مینز آف پروویژن ٹو مائی سلیو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اچھی صحت دی اور وافر مقدار میں رزق دیا، اینڈ 5 years pass without him coming to visit my house۔ اللہ اکبر، اور 5 سال گزر گئے ہیں وہ بندہ مجھے وزٹ نہیں کرنے آیا، میرے گھر کو وزٹ نہیں کرنے آیا۔ صحیح حدیث ہے۔ یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جس کو اللہ نے انشاءاللہ تعالی مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ ہر 5 سال بعد حج کو ریپیٹ کرے، اور یہ حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں مختلف افکار و نظریات ہیں ہماری سوسائٹی میں حج کو لے کے۔ ایک تو یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہیومینٹی کی ہیلپ کر دو، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ وہاں پر لگا کر جانے کی، اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ دوسری ایک سوچ ہے کہ دیکھو حج تبھی کرنا چاہیے کیونکہ حج سے بیسیکلی وہ حدیث ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حج کر کے ویسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ۔ تو ایک سوچ یہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کر کرو، ریٹائرمنٹ کے بعد جا کر کرو، تاکہ یہ کہ جو 60 سال تک گناہ کیے وہ سارے معاف ہو جائیں۔ ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے، پیپل پلان حج لائک دیٹ ایکچولی۔ یعنی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں تو یہ ینگ ایج میں سوچنا کہ حج پہ جائیں یہ شاید تھوڑا سا ٹیبو بھی ہے اور عجیب بات بھی سمجھی جاتی ہے، اور جو بار بار چلا جائے اس کو تو عجیب ہی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، اس کو تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی شاید کوئی ملز لگی ہوئی ہیں یا پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے، یہ بار بار جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ
ہمارے معاشرے میں ایسی سوچیں پائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ باری باری ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ سب سے تو پہلی بات کہ یہ کہنا کہ حج کا کیا خاص فائدہ ہے انسان جو ہیومینٹی کی ہیلپ کر دے، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 97، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا And due to Allah from the people is a pilgrimage to the house for whoever is able to find there to a way۔ حج فرض کر دیا گیا ہے لوگوں پہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف حج جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تو جو کوئی بھی جس میں استطاعت ہے اور جو کوئی بھی راستہ تلاش کر سکتا ہے وہ آئے اور وہ جائے۔ اب دیکھیں استطاعت سے کیا مراد ہے؟ حج کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بات کی جاتی نہیں حج تو بہت مہنگا ہو گیا، بہت مہنگا ہو گیا۔ اٹ از اسٹرینج، پیپل پلان ٹرکی ٹرپ، پیپل پلان تھائی لینڈ ٹرپ، مطلب کپلز وین دے گیٹ میرڈ، شادی شدہ جوڑے، دے آر پلاننگ سوئٹزرلینڈ، سم آف دیم دے آر پلاننگ تھائی لینڈ، دے آر پلاننگ دبئی، اور اچھا خاصا پیسہ لگا دیتے ہیں، 15-20 لاکھ تو لگ ہی جاتا ہے، مطلب منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حج کے مختلف پیکیجز ہیں، مختلف ڈیز ہوتے ہیں، ان ڈیز کے مطابق پیکیجز ہوتے ہیں، مکتب کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت ہائی فائی کیٹیگری میں چلے جائیں، اگر آپ نہیں اتنا ہائی فائی افورڈ کر سکتے تو مے بی یو کین چوز لٹل بٹ لوور رینج میں جو ہوتا ہے، تو آپ ریسرچ کریں، آپ کو بہت سے انشاءاللہ۔ دیکھیں ارادہ ہے نا، اصل میں جو جانا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہے، جس کا ایک محبت جڑی ہوئی ہے اور ایک خواب ہے وہاں پر جانا، جیسے وہ ایک اس سال آیا ہوا تھا افریقن حج پہ، اس کی تصویر شیئر ہوئی تھی، اس کی بڑی زبردست سٹوری ہے کہ ایک ٹرکش میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اپنا ڈرون اس کے گاؤں میں کوئی ڈاکیومنٹری شوٹ کر رہے تھے، تو ڈرون اس کے گھر میں آ کے گر گیا، چھوٹا سا ڈرون۔ تو وہ جب لینے آئے نیوز ایجنسی والے تو اس نے ان سے مذاق میں پوچھا کہ تمہارے پاس بڑے والا بھی ہے؟ مطلب وہ سمجھا یہ جہاز ہے، چھوٹے والا جہاز ہے۔ تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ بڑے والا بھی ہے، تو اس نے کہا کہ کیا وہ بڑے والا جہاز مجھے حج پہ لے جائے گا، مکہ مدینہ لے جائے گا؟ تو یہ بات اتنی وائرل ہوئی کہ ٹرکش گورنمنٹ تک پہنچی، اور سبحان اللہ، اللہ گفٹڈ ہم دا حج، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ تو تڑپ کی بات ہے نا، جس میں تڑپ ہے، جس کو پتہ ہے وہاں جا کر مجھے ملے گا کیا، ٹیک اویز کیا ہیں، اور جرنی آف اے لائف ٹائم ہوگی، کتنی پریکٹیکلٹی، اللہ اکبر، اور وہ ڈے آف عرفہ، اللہ اکبر، مطلب جو اس کے ورچوز ہیں ڈے آف عرفہ کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے ڈسٹ میں لت پٹ یہ کیا کرنے آئے ہیں، واٹ آر دے آسکنگ فار؟ اور فرشتے پھر جواب دیتے ہیں کہ یار اب یہ آپ کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ٹیکس پرائڈ ان دا پیپل ہو ہیو کم دیئر، اور وہ گارنٹیڈ وہ دن ہے دعائیں قبول ہونا، وہ پلیس گارنٹیڈ ہے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوں گی۔ تو بہرحال پھر جو وہاں پر جا کر ہیلنگ ہے، آل سارٹس آف ہیلنگ، سبحان اللہ، یو گیٹ ٹو ڈرنک زمزم، یو آر آلویز ڈرنکنگ زمزم، لاٹس آف زمزم، اور پھر ظاہر ہے تہجد پڑھنا وہاں پہ جا کر مکہ مدینہ میں، 5 نمازیں جماعت سے پڑھنا، اور اسپیشلی پیپل ہو آر ڈپریسڈ، پیپل ہو آر لوکنگ فار اے پرپز، پیپل ہو ہیو لاسٹ دیم سیلوز، جو لاسٹ سولز ہیں، اللہ اکبر، وہاں جا کر ریلیٹ کرنا اپنی تاریخ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ریلیٹ کرنا، اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ ان پلیسز کو وزٹ کرنا، انٹرنلائز کرنا وہاں کے لیسنس کو۔ آئی کین گو آن اینڈ آن، مطلب اس کے بینیفٹس کے اوپر، اللہ اکبر۔ میں یہ کہتا ہوں ایک جملے میں کہ وہ جو 1 day ایٹ عرفہ ہے نا، وہ جو 9 ذی الحج کا دن ہے، اس کے لیے آپ کو پوری بھی دولت لگا کے جانا پڑے، آپ جائیں، مطلب واللہ العظیم، دس از مائی ایکسپیرینس، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ دس شوڈ بی ڈن، دس شوڈ بی ڈن، سچ از دا ورچو، سچ از دی امپورٹنس آف دیٹ ڈے اینڈ دیٹ پلیس، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ جب آپ حج کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بات کہنا کہ کسی کی شادی کرا دو یا ہیومینٹی کی ہیلپ کر دو وہ بہتر ہے بجائے کہ بندہ حج پہ چلا جائے۔ تو بہرحال پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر جو حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی جو ہے وہ گارنٹی دی جو بھی انسان جو ہے وہ حج کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے ترمذی کی، صحیح حدیث ہے، اور نسائی نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیپ آن ڈوئنگ حج اینڈ عمرہ، بار بار حج اور عمرے کرو، فار دے ایلیمینیٹ پاورٹی. سبحان اللہ. اس سے غربت ختم ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے. حج کرنے سے فقر دور ہوتا ہے. اور دے ایلیمینیٹ سن جسٹ ایز دا بیلوز ایلیمینیٹ امپیورٹیز فرام آئرن اینڈ گولڈ اینڈ سلور. جیسے کہ گولڈ، سلور اور لوہے سے زنگ اترتا ہے یا میل اترتا ہے، امپیورٹیز اترتی ہیں، بالکل اسی طرح حج تمہیں دھو ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑے 2 فوائد. نمبر 1 غربت ختم ہوتی ہے. یعنی آئی کین ٹیل یو ہنڈریڈز آف اسٹوریز. آئی ایم شیور جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ نیچے کمنٹ بھی کریں گے کہ انہوں نے حج پر پیسہ لگایا اور وہ پیسہ ریٹرن ہو کر آیا اور ڈبل ریٹرن ہو کر آیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. تو اٹ از امیزنگ کہ ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں ٹرکی کو، تھائی لینڈ کو. ٹھیک ہے ایک ریکریشن ٹرپ ہے، میں نہیں کہتا حرام ہے، اٹ کین بی پلانڈ، بٹ اٹس امیزنگ کہ وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ حج. اٹس ایکچولی ویری آئرونک، ویری آئرونک.